حضور نے فرمایا لوگوں یاد رکھنا، یہ خطبہ حجۃ الوداع میں نبی پاک نے فرمایا، یہ حضور خطبہ دے رہے ہیں اور اس وقت دے رہے ہیں جب حضور صحابہ کو بتا چکے ہیں کہ یہ آخری ملاقات ہے۔ جو دور دراز سے آئے ہیں ان کو بتایا ہے کہ یہ میری تمہاری جو مجلس ہے، جو محفل ہے، جو تم سے بات ہو رہی ہے، یہ آخری ہے۔ محبوب فرمانے لگے لوگوں یاد رکھنا قیامت قائم ہوگی۔ ان جملوں کا حسن ملاحظہ کر لے، فرمایا قیامت قائم ہوگی، تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے، اور فرمایا تمہارا رب تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا۔ یہ خطبہ حجۃ الوداع میں کریم نے فرمایا۔ صبح تم اٹھے، کیا عمل کیا؟ اللہ پوچھے گا۔ کسی سے ملاقات ہوئی، طرز کیا تھی، سوچ کیا تھی، اللہ پوچھے گا۔ لین دین میں کیا معاملات تھے، تمہارے اعمال کے، اللہ سے ملاقات ہوگی، وہ کھڑا کر کے پوچھے گا۔ اور حدیث میں کئی جگہ پہ حضور نے فرمایا وہ تم سے سوال کرے گا، تمہیں جواب دینا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، تیار رہنا چاہیے، تیار۔ ہم نا منت کرتے ہیں آخری دن ہو نا، تنخواہ دار لوگ کہتے ہیں یار یہ آخری ایام چل رہے ہیں، کوئی خرچہ نہ بتا، اس لیے کہ حساب کے متھے لگنا۔ آخری دنوں میں، بجٹ کے دنوں میں لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ حساب دینا ہے۔ جب رب سے ملاقات کریں گے اور وہ حساب مانگے گا، کتنا مشکل کام ہے۔ اور ایک مقام پہ حضور نے فرمایا جس سے اللہ نے حساب مانگا وہ تو الجھ گیا، دعا کرو وہ حساب مانگے ہی نہ، بے حساب ہی بخشش فرما دے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی خطبہ حجۃ الوداع میں، حضور فرمانے لگے سن لو، میں نے تم تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ اب جس شخص کے پاس امانت رکھی ہو اس پر لازم ہے کہ وہ امانت اس تک پہنچا دے جو اس کا مالک ہے۔ ہم بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمارے پاس امانتیں ہوتا ہیں، کچھ بھی نہ ہو تو کچھ لوگوں کے راز کی امانت ہوتی، کچھ بھی نہ ہو تو کچھ لوگوں کی باتیں ہم تک پہنچ جاتی ہیں، وہ راز ہوتا ہے، وہ امانت ہوتی ہے۔ مجلس کی گفتگو بھی امانت ہے، لیکن ہم امانتوں کا خیال نہیں کرتے، خیانت ہو جاتی۔ بہت محتاط ہو کر اپنی زندگی میں امانتوں کا خیال کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو، نہ رب سے خیانت کرنا، نہ رب کے رسول سے خیانت کرنا، نہ آپس میں ایک دوسرے سے خیانت کرنا، جانتے بوجھتے ہوئے یہ کام نہ کرنا۔ وانتم تعلمون، جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے۔ کبھی بھی بددیانتی کا مظاہرہ نہ کرے اپنی زندگی میں، کبھی بھی۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں، بچوں کو کیا پتا کہ ہمارا ابا حلال لا رہا ہے کہ حرام لا رہا ہے۔ عام لا رہے ہیں نا تو وہ تو بیچارے بھولے پن میں کھا رہے ہیں، تو حساب آپ نے دینا ہے۔ جنہ لی تو پاپ کمائے ہن کتھے نہیں ہو تیرے کر دے، بلانا۔ تو بچوں کا تو یہ معاملہ ہے بھائی، اللہ ماشاءاللہ کہ وہ وقت پہ ہی، شادی کے 10-15 دن کے بعد ہی ان کو پیغام مل جاتا ہے کہ اگر ہمارا علیحدہ گھر ہو تو میں مرضی سے سجاؤں، تو میں مرضی سے سواروں، تو میرا کوئی مطلب اپنا سلسلہ ہو، تو بڑے ٹائم پہ ساری باتیں شروع ہو جاتی ہیں، وہ تو معاملہ ہی بالکل اور ہے۔ تو بالکل کسی بھی امانت میں کبھی بھی خیانت کرنے کی کوشش نہ کریں، اور یاد رکھیں مال حرام جہاں آتا ہے وہاں بڑی تباہی آتی، جہاں لوگ بددیانت ہو جاتے ہیں وہاں معاملات بڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی دیانتداری کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا میں نے آج جاہلیت کے سارے سود ختم کر دیے۔ نبی پاک میدان عرفات میں کھڑے ہو کے فرمانے لگے جس بندے نے بھی کسی سے پیسے لیے ہیں وہ اصل رقم دے گا، زائد نہیں دے گا۔ حضور کے بڑے قریبی تھے ایک، فرمایا انہوں نے بھی کچھ لوگوں سے پیسے لیے ہوئے، چونکہ وہ سب لوگ کرتے تھے، حرام ہی نہیں تھا۔ فرمایا میں ان کو بھی حکم دیتا ہوں کہ یہ اصل رقم وصول کریں گے، کسی سے ایک پائی بھی زیادہ وصول نہ کریں گے۔ نبی پاک
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں ایک باریک بات حضور نے بھی، یہ آپ نے ضرور سمجھنی ہے، بالخصوص جو لوگ تھوڑا دین پر عمل کر رہے ہیں، جن کا لبادہ مذہبی ہو گیا، جنہیں لوگ حضرت صاحب، قاری صاحب، علامہ صاحب، مفتی صاحب، حاجی صاحب، بزرگوں کہہ کے بلاتے، وہ اس پر توجہ کرے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ ارشاد فرمایا، لوگوں شیطان اب مایوس ہو گیا ہے، وہ تم سے بتوں کی پوجا نہیں کرا سکے گا، ہاں وہ تمہیں چھوٹے چھوٹے گناہوں میں مبتلا کرے گا، وہ تم سے چھوٹے چھوٹے عیب کرائے گا، تم سمجھو گے یہ تو غلطی کوئی نہیں، فرمایا اس سے بچ کے رہنا۔ اب وہ مایوس ہو گیا، بتوں کی پوجا نہیں کرا سکتا، تمہیں اپنی پوجا نہیں کرا سکتا، لیکن چھوٹی چھوٹی غلطیاں، ایک مقام پہ فرمایا نا، چھوٹا گناہ ہونا تو مومن اسے پہاڑ سمجھتا ہے، اتنا بڑا ہو گیا، اور منافق کہتا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں۔ تو اپنی زندگی کے اندر چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں، حضرت سعدی فرمایا کرتے تھے سیلاب اچانک نہیں آتے، پہلے چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے دریا کے کنارے، اسے بند نہ کیا جائے پھر بڑا ہو جاتا۔ حضور نے ہمیں بتلایا اسے مناؤ، اس کی بارگاہ عالی مرتبت میں جھکو، اور حضور نے خود بھی یہ طریقہ ہمارے سامنے بطور سنت کے چھوڑا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے ہمیں کچھ اور باتیں بھی ارشاد فرمائی۔ حضور نے ہمیں بتلایا کہ پچھلے لوگ اپنے رب کو کیسے مناتے تھے، وہ کس طرح اس کے حضور ناز عرض کرتے تھے۔ حضور نے ہمیں اللہ کو منانے کے طریقے بھی بتلائے، فرمایا جب ماں باپ دعا مانگیں گے اولاد کے حق میں تو وہ مان جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب مسافر دعا مانگے گا تو اللہ مان جائے گا۔ فرمایا میرے رسول کریم نے کہ جب بیمار دعا مانگے گا تو اللہ مان جائے گا۔ اور سید عالم علیہ السلام فرمانے لگے جب تمہارے ضعیف، کمزور، مجبور لوگ دعا مانگیں گے تو اللہ مان جائے گا۔ اور حضور نے فرمایا جب تم فرض ادا کر کے دعا مانگو گے تو اللہ مان جائے گا۔ اور میرے محبوب نے فرمایا جب پچھلی رات اٹھ کے تم اس کے حضور عرض کرو گے تو وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کر لے گا، وہ تم مان جائے گا۔ اور حضور نے ہمیں دن بتائے، فرمایا جمعے والے دن مانگنا مان جائے گا، شب قدر کو مانگ لینا مان جائے گا، شب برات میں دعائیں کرنا وہ مان جائے گا، رمضان کی راتوں میں مانگنا مان جائے گا، قرآن پاک کے ختم کے موقع پر دعا کرنا مان جائے گا، طریقے بتلائے۔ اب یہ ہے کہ ہم نے تو مانگنا تھا نا اس کی بارگاہ، ہم نے تو حاضر ہونا تھا، ہم نے تو جانا تھا، اب ہم نے آگے بڑھنا ہے، اس کے حضور عرض کرنا ہے۔ حضور نے ہمیں بتلایا کہ مومن متقی ہوتا ہے نا، پرہیزگار ہوتا ہے، تو اس نے کچھ نیکیاں بھی کی ہوتی ہیں، جس طرح اسے اپنے گناہوں کا پتہ ہوتا ہے نا، جسے پتہ ہوتا ہے کہ نہیں یار فلاں کام میں نے فقط اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوا ہے، اور میرا اور میرے رب کا راز ہے۔ فرمایا جب تم بڑے الجھ جاؤ نا، جب تم بڑی آزمائش میں آ جاؤ، اور جب تم سمجھ لو کہ اب میں بڑی تکلیف میں آ گیا ہوں، تو پھر ایک طریقہ حضور نے ہمیں اور بھی بتلایا مانگنے کا، ایک اور طریقہ بھی بتلایا، اور وہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے۔ راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضور فرماتے ہیں 3 لوگ سفر کر رہے تھے، یہ آپ اندازہ فرمائیے صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور ذرا حضور کے سمجھانے کا ایک یہ رنگ بھی ہے اللہ کو منانے کا، ایک یہ انداز بھی ہے اس کی بارگاہ میں گزارشات پیش کرنے کا، یہ بھی ایک طریقہ حضور نے ہمیں بتلایا۔ اگرچہ اپنی نیکیوں کو چھپانا چاہیے، نیکیاں جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں وہ قیمتی ہوتی ہیں، وہ قیمتی چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں نے چھپا کر کے رکھی ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 لوگ سفر کر رہے تھے، رستے میں طوفان آ گیا، تیز بارش شروع ہو گئی، تو حضور فرماتے ہیں وہ تینوں بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں چھپ گئے۔ وہ پتہ ہے پرانے زمانے کے اندر غاریں ہوتی تھیں، اور لوگ جب سفر کرتے تھے لمبے تو پتھروں اور پہاڑوں کے بیچ میں سے سفر کرتے تھے، وہ غار کے اندر چلے گئے۔ اب چونکہ طوفان بہت زیادہ تھا، جب وہ غار کے اندر چلے گئے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک پتھر اوپر سے لڑکتا ہوا آیا، اور غار کے منہ کے آگے آ کے اس نے غار کو بند کر دیا۔ اب اتنا تیز
اور اس مضبوطی کے ساتھ وہ پتھر لگا اور اتنا صحیح فٹ ہوا کہ اندر روشنی آنی بھی ختم ہو گئی۔ اب 3 لوگ ہیں۔ تھوڑی دیر تو وہ پریشان رہے کہ شاید اب کبھی بچ نہیں سکیں گے، شاید چاروں جانب اندھیرا ہی ہے اور اندھیرا ہی رہے گا، شاید یہاں سے نکلنے کے لیے اب ہمیں کوئی رستہ میسر نہیں آئے گا۔ وہ پہلے تو پریشان ہوئے، پھر کہنے لگے یار اس طرح کرو، ذرا غور کیجئے گا میری بات پہ۔ فرمایا اس طرح کرو، اگر کوئی زندگی میں نیکی کی ہے نا تو ذرا اس نیکی کو یاد تو کرو، اور یاد کر کے اس مالک کے حضور عرض تو کرو، وہ کریم ہے، کوئی آنکھو شاید من جاوے تے گل کم تتڑی دا بن جاوے، عرض تو کرو۔ ان میں سے یہ آپ اندازہ فرمائیے، یہ بات بیان کر رہا ہے، یہ مدینے والے رسول بیان کر رہے، یہ نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ یہ وہ کہانی ہے جو ہمیں ہمارے نبی پاک نے سنائی، رسول کریم علیہ السلام نے ہمیں بتلائی، یہ داستان محبت۔ حضور فرمانے لگے، ایک نے ان میں سے ہاتھ اٹھائے اور اس نے انداز کیا چھیڑا، عرض کرنے لگا اللہ تو جانتا ہے نا میں نے بکریاں رکھی ہیں، میں غریب ہوں، مزدور ہوں، اور مالک تو یہ بھی جانتا ہے کہ میرے بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہے، اور میں جب بھی گھر لوٹا ہوں تو دودھ میں نے بچے اور بیوی کو پہلے نہیں دیا، بوڑھے ماں باپ کو پہلے دیا۔ اللہ میں نے ان کے ساتھ ہمیشہ کرم کے بازو کھول کر معاملہ کیا۔ وہ غار میں تنہا بیٹھے ہیں اور اپنے مالک کو منا رہے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ تجھے یاد ہے نا ایک رات جب میں بڑی دیر سے لوٹا تھا، لکڑیاں کاٹتے، درخت تلاش کرتے، مجھے دیر ہو گئی، میں دیر سے لوٹا تھا، نیت یہ کر رکھی تھی کہ دودھ سب سے پہلے ماں باپ کو پلاؤں گا، مالک جب میں لوٹا تو وہ بوڑھے تھک کر کے سو گئے تھے، میری بیوی نے مجھے کہا کہ بچوں کو پلا دو، وہ سو گئے، تو میں نے کہا نہیں میرے ذمے ہے ان بوڑھوں کے دل کو ٹھنڈا کرنا، ان سے پیار کرنا۔ اللہ بیوی مانگتی رہی، بچے طلب کرتے رہے، میری ٹانگوں میں گھومتے رہے، بار بار آتے رہے، پر میں نے دودھ نہیں پلایا۔ اے مالک فجر ہو گئی، آفتاب طلوع ہونے کا وقت آ گیا، پر میں نے ماں باپ کے بیدار ہونے کا انتظار کیا۔ اے اللہ وہ جب اٹھے تو ان کی آنکھوں میں جو میرے لیے دعا تھی اور ان کے سینوں میں جو میرے لیے کرم تھا، اگر تیری بارگاہ میں وہ نیکی قبول ہے تو مالک پھر رحم فرما، نہ اس مشکل سے آسانی عطا فرما۔ سنو سنو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بندے کی دعا مکمل ہوئی تو پتھر تھوڑا سا سرک گیا، اور اتنا سرکا کہ آسمان نظر آنے لگا۔ جس نے ماں باپ کو منایا ہے، ان سے پیار کیا ہے، پھر یہی بات وسیلہ بن جائے گی رب کے ماننے کا، پھر یہ وسیلہ بنے گی، اللہ اس سے مان جائے گا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، دوسرا بولا اور عرض کرنے لگا کہ اے اللہ تو جانتا ہے مجھے اپنے چچا کی بیٹی بھانے لگی تھی، میں اس کی طرف رغبت کرنے لگا تھا، اور میں نے جب اس سے جا کے ارادہ کیا کہ میں تیرا طالب ہوں تو اس نے مجھے کہا کہ پہلے 100 دینار لاؤ۔ بانا تو اللہ میں نے مشقت کر کے 100 دینار جمع کیے، اور جب میں پوری طرح اس پر حاوی ہو گیا، وہ میرے قبضے میں آ گئی اور گناہ کا میں نے ارادہ کر لیا، تو اس عورت کے منہ سے ایک جملہ نکلا کہ اللہ سے ڈر، اے مالک وہ میرے قبضے میں تھی، اے اللہ میں گناہ پر قادر تھا، میں چاہتا تو گناہ کر لیتا، لیکن جب اس نے تیرا نام لے کے کہا نا کہ اللہ سے ڈر، اللہ میں ڈر گیا، میں اسے چھوڑ کے آ گیا۔ اگر تجھے یہ بات پسند ہے تو پھر نکال دینا اس مشکل سے، پھر کر دینا کرم۔ اللہ میری بھی تو چڑھتی جوانی تھی نا، میں بھی تو سب کچھ کر سکتا تھا، پر تیرے لیے، تیری خاطر میں لذت گناہ سے باز رہا، تو اللہ تو رحمت فرما دے۔ حضور فرماتے ہیں اس کی دعا مکمل ہوئی تھی کہ پتھر تھوڑا اور سرک گیا۔ پھر تیسرا بولا اور اس نے بول کے کہا، اے اللہ ایک مزدور کو، ایک دیہڑی دار کو، ایک غریب کو میں نے کام پہ رکھا ہوا تھا، یہ تیرا اور میرا راز ہے اللہ،
وہ مزدور، وہ دیہڑی دار میرے پاس کام پہ لگا تھا، کچھ چاول میں نے اس کی اجرت مقرر کر دی کہ تو کام مکمل کرے گا تو میں تجھے دوں گا۔ اور جب اجرت لینے کا وقت آیا تو وہ بگڑ کر ناراض ہو کر چلا گیا۔ میں اسے ڈھونڈتا رہا، وہ مجھے ملا نہیں۔ میں نے اس کے چاولوں کی قیمت کاروبار میں انویسٹ کر دی، اس کا تھوڑا سا سرمایہ پر میں نے کھایا نہیں۔ پھر وہ اس سے میں کاروبار کرتا رہا اور اتنا کاروبار کیا کہ بہت ساری گائیں اور ان کے چرواہے تیار ہو گئے۔ وہ سالوں کے بعد لوٹا۔ میں نے اس غریب کا مال کھایا نہیں بلکہ بڑھایا، محفوظ کر کے رکھا۔ وہ سالوں کے بعد لوٹا اور کہنے لگا میرا مال، تو میں نے کہا وہ ساری گائیں تیری ہے، وہ چرواہا تیرا ہے، یہ سارا کچھ تیرا ہے۔ وہ کہنے لگا تو مجھ سے مذاق کرتا ہے، میں غریب کہاں اور گاؤں اتنی بڑی گائیں کہاں، تو مذاق کرتا ہے؟ تو میں نے کہا مذاق نہیں، میں نے اپنے رب سے ڈر کے تیرے مال کی حفاظت کی، یہ تیرا ہے۔ اے اللہ، میں کھا بھی تو سکتا تھا نا، پر تجھ سے ڈر کر میں نے وہ سارا محفوظ رکھا۔ اللہ اگر تجھے میری یہ ادا پسند ہے تو پھر آج مان جانا، آج راضی ہو جا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کی دعا مکمل ہوئی تھی کہ پتھر لڑکا اور ان کے لیے رستہ بن گیا۔ وہ باہر آ گئے تو حضور نے ہمیں بتلایا کہ وہ تمہاری نیکیاں جو چھپی ہوئی ہیں، وہ تمہاری نیکیاں جو تم نے خالص اللہ کی رضا کے لیے کی ہے، ان نیکیوں، ان اعمال کا وسیلہ بھی تمہارے رب کے ماننے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس کو منایا جائے، اس کے حضور حاضری دی جائے، اس سے بخشش کا سوال کیا جائے، اس کی بارگاہ میں یہ گزارش کی جائے کہ اللہ غریبوں، مجبوروں، کمزوروں اور ان لوگوں کے صدقے جو اللہ رستہ دیکھ رہے ہیں کہ رستہ کب کھلے گا، جو تیری بارگاہ کرم کے سوالی ہیں، ان کے صدقے تو رحم فرما، تو کرم فرما۔ تو میرے عزیز، ایک اور بات جو اللہ کو منانے کے لیے ہمیں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلائی کہ جب انسان بہت زیادہ عاجزی کرتا ہے نا، بہت زیادہ عاجزی، تو پھر بھی اللہ مان جاتا ہے۔ جب وہ اس کے حضور بہت عجز کا اظہار کرتا ہے، بہت زیادہ عجز کا اظہار کرتا ہے، وہ ڈر جاتا ہے اس سے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور میں جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا میں اسے 2 جنتیں عطا کروں گا۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک نیک نوجوان تھا، دن کو روزہ رکھتا، رات کو نماز پڑھتا، پر اللہ سے ڈرتا پھر بھی بہت زیادہ تھا، بڑا ہی ڈرتا تھا۔ موت کا وقت آیا تو ماں ہی تھی بس اس کی، تو ماں سے کہنے لگا اماں میری ماں ہے، میرے ساتھ 3 وعدے تو کر۔ اس نے کہا پتر تو بتا، آخری ہجکی لے رہا ہے اور اس غریبنی ماں سے تو وعدہ لے رہا ہے، بتا کیا وعدہ ہے؟ عرض کرنے لگا اماں جب میں مر جاؤں نا تو میرے گلے میں رسی ڈال کے تو مجھے گھمانا گھر کے صحن میں، اور لوگوں کو کہنا جو رب کی نافرمانی کرے اس کا یہی حال ہوتا ہے۔ یہ اعلان کرنا جو اللہ کے نافرمان ہوں ان کا یہی اشر کیا جانا چاہیے۔ اور اماں پھر دوسرا وعدہ کر، میرا رات کو جنازہ اٹھایا جائے، میں نہیں چاہتا کہ کسی کے منہ سے یہ لفظ نکل جائیں کہ وہ دیکھو اللہ کا نافرمان جا رہا ہے، رات کو میرا جنازہ اٹھانا۔ اور اماں تیسرا میرے ساتھ وعدہ کر کہ لوگ مجھے دفن کر کے آ جائیں گے تو میری قبر پہ چلی جائے گی، عمل میرے پاس کوئی نہیں، پر مجھے لگتا ہے ماں کے قدموں کی برکت سے عرش کا مالک بھی رحم فرمائے گا۔ اماں تو وعدہ کر کہ میرے ساتھ وعدہ کر۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ماں، بوڑھی ماں نے وعدہ کر لیا۔ کہا بیٹے ٹھیک ہے، اگر تیری یہی ضد ہے تو میں تیار ہوں۔ پھر اس نے کلمہ شہادت پڑھا، اس نوجوان کی روح پرواز کر گئی۔ بوڑھی ماں نے رسی منگائی تو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو ڈر جائے، اس نے تو کہا تھا نا کہ رسی ڈال کے گھمانا اور کہنا یہ اللہ کا نافرمان ہے، اس کا یہی اشر ہونا چاہیے تھا۔ لیکن جب ماں گلے میں رسی ڈالنے لگی تو گھر کے ہر کونے سے آواز آنے لگی، خبردار
یہ رب کا دوست ہے، اللہ کے دوستوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہ کیا جائے، اسے چھوڑ دیا جائے، اور کہا تمہیں کچھ بھی اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو رب کا دوست ہے اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ کچھ کوئی بندہ کہے گا کہ یہ تو ایک بابا فرید کا سنایا ہوا واقعہ ہے، سنیے، بخاری میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور فرماتے ایک شخص مرنے لگا تو اپنے بچوں سے کہنے لگا کہ میں جب مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، اور پھر میرے جلے ہوئے وجود کو پیس دینا، پھر مجھے ہوا میں اڑا دینا، پتر مجھے اڑا دینا، مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، اگر رب نے مجھ سے حساب پوچھا تو میں قابل نہیں ہوں، اڑا دینا مجھے ہواؤں میں، اگر اس نے مجھ سے عذاب لیا تو حساب لیا تو بڑا سخت حساب لے گا۔ حضور فرماتے ہیں، بخاری میں موجود ہے، اس کے بچوں نے اسی طرح کیا، اس کے مرنے کے بعد اسے جلایا، ہوا میں اڑا دیا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، رب کریم نے حکم دیا زمین کو کہ اس کے ذرات کو جمع کرو، زمین نے ذرے جمع کیے، خدا نے حکم دیا تو اس کا وجود پھر سے اسی شکل میں آیا، تو رب کریم نے فرمایا یہ جو تو نے وصیت کی تو کیوں کی؟ اللہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ یہ کی تو کیوں کی؟ تو وہ پڑا، کہنے لگا اللہ میرے اندر تو طاقت نہیں تھی تیرے سامنے کھڑا ہو کے حساب دے سکوں، تجھے منانے کے لیے تیرے خوف سے ڈر گیا، میں ڈر گیا۔ اگرچہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ آج یہ وصیت کرنا، اس رنگ میں یہ طرز اختیار کرنا درست نہیں، لیکن آپ غور فرمائیے کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب اس نے کہا نا اللہ تجھ سے ڈر کے یہ کیا، تو رب کریم نے فرمایا جا، پھر میں نے تیری مغفرت کر دی، کیونکہ اللہ کو پتا تھا یہ دل سے بات کر رہا ہے۔ ایک چوتھی بات، میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رب نہ مانے تو پھر وہ کمزوروں کے صدقے مان جاتا ہے، پھر وہ ضعیفوں کے صدقے مان جاتا ہے۔ فرمایا اللہ تم سے بارشیں روکنا چاہتا ہے، پر تمہارے ضعیفوں، کمزوروں، غریبوں کے صدقے، مجبوروں کے صدقے وہ تم پر بارشیں برساتا ہے۔ حضور فرماتے رباش غازہ اغبار لو اقسم علی اللہ لا برا، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے بالوں میں خاک پڑی ہوتی ہے، چہروں پہ مٹی الجھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ اللہ پہ قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم بھی پوری کر دیتا، قسم بھی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں، ابن قدامہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں بارش نہیں ہوتی تھی مکے میں، قحط پڑ گیا تو سب لوگ مسجد الحرام سے باہر کھلی جگہ میں نکلے دعا کرنے کے لیے، سب اپنی اپنی دعائیں کر رہے تھے، تو میں تھوڑا باہر ہوا تو اچانک ایک غلام آیا، کالا سیاہ رنگ، 2 رکعتیں نماز پڑھ کے تو ہاتھ پھیلائے، تو کہنے لگا اللہ مجھے پتہ ہے یہ جو کچھ بھی ہوا ہے میری نافرمانیوں کی وجہ سے ہوا ہے، تو ناراض ہو گیا نا، تو نے بارش روک لی، تو ناراض ہو گیا نا، ہمیں سبق سکھانا چاہتا ہے نا، یہ کسی اور کی وجہ سے نہیں، یہ صرف میری نافرمانیوں کی وجہ سے۔ اللہ رحم فرما، تیرے بندے تھوڑی سی بھی سختی برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، کمزور ہیں، ڈر جاتے، غلام ہے، دعائیں مانگ رہا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں اس نے چہرے پہ ہاتھ پھیرے تو کالی گھٹائیں چھا گئی، بارش ہونے لگی، میں اس کے پیچھے گیا، اس کا گھر ڈھونڈ آیا، تعقب کیا، پیچھا کیا، گھر میں نے تلاش کر لیا، اور گھر کو تلاش کر کے جب میں واپس آیا تو میں نے حضرت فضیل بن عیاض سے ذکر کیا، تو کہنے لگے کسی طریقے سے اسے حاصل کرو۔ فرماتے میں اس کے گھر گیا، اس کے مالک نے مجھے دیکھا تو کہا عبداللہ ابن مبارک میرے گھر، اتنے بڑے ولی، اتنے بڑے درویش، اتنے بڑے محدث۔ میں نے کہا تیرا غلام چاہیے، اس نے کئی غلام دکھائے، میں نے کہا نہیں یہ نہیں، اس نے کہا یہ بڑے بڑے اچھے ہیں، کوئی سے بھی آپ لے لے، خرید لے، میں نے کہا نہیں۔ پھر وہ لاغر صاحب، وہ کمزور صاحب، وہ ضعیف سا نکل کر کے آیا، میں نے کہا یہ مجھے دے دو، تو کہنے لگا یہ تو بیچارہ بے ضرر سا آدمی ہے، کیا لے کے کریں گے؟ میں نے کہا نہیں مجھے یہی چاہیے۔ میں اس کو ساتھ لے کے چلا تو رستے میں پوچھنے لگا کہ میرے اندر تو کوئی ایسی بات نہیں تھی، مجھے کیوں خریدا؟ آپ مجھ سے کیا خدمت لیں گے؟ تو عبداللہ ابن مبارک فرمانے لگے میں نے کہا کوئی خدمت بھی نہیں لوں گا، میں تو خود تیری خدمت کروں گا، میں تیرا بیاہ کراؤں گا، تیرے لیے مکان بناؤں گا، میں تیری خدمت کروں گا، میں تیرا اور تیرے رب کا رشتہ دیکھ چکا ہوں، میں تیرا اپنے مالک کے ساتھ جو تعلق ہے اسے دیکھ چکا ہوں،
کہتے میں نے یہ لفظ کہے تو مجھے کہنے لگا 2 رکعتیں پڑھ لوں، اب مجھے لے جانا پر 2 رکعتیں پڑھ لوں۔ کہتے میں نے کہا پڑھ لو، تو 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد میری طرف دیکھ کے کہنے لگا آقا مجھے اپنا حق معاف کر دینا، میں خدمت نہیں کر سکا۔ پھر کہنے لگا اللہ راز تو کھل گیا، اے اللہ راز تو کھل گیا، اللہ تیرا میرا معاملہ تھا، راز تو کھل گیا، راز تو کھل گیا، اللہ راز تو کھل گیا، میں سراپا مخزن راز تھا، میں رہا تھا مدت و راز میں، کہ تو تیرا شوق کے دید کشاں کشاں مجھے کھینچ لایا مجاز میں، اللہ راز کھل گیا۔ یہ لفظ کہتے 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 اس شخص نے کلمہ پڑھا اور اس کی روح پرواز کر گئی، اس کی روح ہی پرواز کر گئی۔ تو کبھی ان کمزوروں کے ذریعے بھی اللہ کو منایا جا سکتا ہے، تو رب کو منانے کی کوشش کریں، اس کے حضور عجز کی کوشش کریں۔ ہر آدمی اپنے گھر میں بیٹھ کر، اپنے مصلے پہ بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر اس سے کہے، اور یاد رکھنا وہ بڑا کریم ہے اور وہ بڑا قدیر ہے، بڑا قادر ہے، 1 منٹ لگاتا ہے اور ہر چیز اس کے کرم میں نہا جایا کرتی ہے، اس کے فضل میں ہر چیز نہا جاتی ہے۔ بوڑھے بھی دعائیں کریں، مائیں بھی دعائیں کریں اور بچے بھی دعائیں کریں۔ آج دعاؤں کی رات ہے، کھل کر دعا کریں کہ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اللہ ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے مالک کریم، آج 15 شعبان المعظم کی عزت والی رات ہے، کرم اور برکت والی رات ہے۔ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے کہ آج کی رات تم کرم مانگو گے تو اللہ تمہیں عطا فرمائے گا، رزق مانگو گے تو عطا کرے گا، بخشش مانگو گے تو عطا فرمائے گا۔ تم اس سے جس چیز کا سوال کرو گے وہ تمہیں دے گا۔ اے مالک کریم، تیرے عاجز بندے ہیں، جب دنیا سے تھک جاتے ہیں، کمزور پڑ جاتے ہیں، جب ہمارا عجز ہم پر غالب آ جاتا ہے، جب ہماری کمزوریاں ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہیں، تو پھر تیرے حضور حاضر ہو جاتے ہیں۔ اللہ، تیرے بھٹکے ہوئے اور بھاگے ہوئے غلام تیری بارگاہ میں حاضر ہو گئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، جو چھپ کر کیے وہ معاف فرما۔ اے اللہ، جو ظاہر ہو گئے وہ بھی معاف فرما۔ اے مالک کریم، جو ہم سے بھول کر ہو گئے وہ بھی معاف فرما، جو ہم نے جانتے بوجھتے شعور رکھتے ہوئے کیے وہ بھی معاف فرما۔ ہم سے درگزر فرما، ہمارے حال پہ رحم فرما۔ اے اللہ، کرم نوازی فرما۔ اے مالک کریم، بہت سارے لوگ باشعور ہیں لیکن بے شعوری کی زندگی گزار رہے، جانتے بوجھتے بے عملی کا وقت بتا رہے ہیں۔ اللہ، ہمارے لیے عمل کا رستہ آسان بنا دے۔ اے اللہ، بتانے والے بڑے، سمجھانے والے بڑے، عمل کرنے والے تھوڑے رہتے جا رہے۔ اللہ، عمل کا رستہ آسان فرما۔ اے اللہ، ہمارے پاس سر ہے پر سجدے کا ذوق نہیں، ہمیں ذوق کے سجدہ عطا فرما۔ زبان ہے پر لذت قرآن اور لذت ذکر نہیں، لذت ذکر عطا فرما۔ اللہ، دل ہے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا غلبہ نہیں، وہ غلبہ عطا فرما، وہ غلبہ عطا فرما۔ ذوق اور شوق کی سواریاں عطا فرما، درد اور سوز کی کیفیات عطا فرما۔ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، ہمارے حال پہ کرم فرما۔ مالک کریم، نیکی کے رستے پہ چلنا آسان بنا دے، گناہ اور بدی سے نفرت عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے کمزوروں پہ رحم فرما، بیماروں پہ رحم فرما، مجبوروں پہ رحم فرما۔ مالک کریم،
بڑا کڑا وقت آیا ہے انسانیت پر۔ اللہ، تیرے بندوں کی لاشیں سڑکوں پر پڑی ہیں، کوئی اٹھانے والا نہیں۔ اے مالک کریم، لوگ بیمار ہیں، لاچار ہیں، تکلیف میں ہیں، تو سب سے بڑا طبیب ہے، اپنی بارگاہ سے شفا عطا فرما، اپنی بارگاہ سے شفا عطا فرما، اپنی بارگاہ سے شفا عطا فرما۔ معین الملت والدین، عطائے رسول، ہند الولی، غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی، حضرت خواجہ اجمیر، شاہ اجمیر، شاہ اجمیر، والی ہندوستان۔ آخری عمر میں نا سارا دن روتے گزر جاتا، ساری رات روتے گزر جاتے، ذرا سی کوئی بات کرتا تو رو پڑتے، آنکھیں آنسوؤں سے بھری رہتی۔ وہ کئی دفعہ اپنے بھی پریشان ہو جاتے ہیں نا کہ یار تو ایک بات کی جان ہی نہیں چھوڑ رہا۔ تو خواجہ قطب الدین صاحب بختیار کاکی سے لوگوں نے شدت سے بات کریں، اتنا بھی تو نہیں نہ رونا چاہیے، ہر وقت اس کے آنسو کی کریے، عاشق دا کام ہی رونا تونا، تبھی نہ روئے نہیں منظوری۔ ہر وقت رونے کا کیا مطلب ہے؟ تو خواجہ قطب صاحب کہتے ہیں میں قریب گیا تو میں نے پیر دبائے، میں نے کہا سونیا لوگ تو کچھ بھی نہیں کرتے، تو نے تو کمال کر دی، 90 لاکھ آدمی مسلمان کر دیا، دنیا کچھ نہیں کرتی، تو نے 50 سال ساری رات مصلے پہ بیٹھ کے رب راضی کیا، تو شہزادہ تھا، حضور کی اولاد تھا، لیکن معین الدین تیرا ایک پلاٹ بھی نہیں، تو نے طالب علم پالے، انہیں غریبوں کو دیا، تو نے نوازا، کوئی شے نہیں تیرے پاس، ہر چیز تو نے، ساری رات روتے ہو، سارا دن روتے ہو۔ خواجہ قطب الدین صاحب کہتے ہیں میں نے جب عرض کیا تو خواجہ صاحب مجھے گلے لگا لی، چیخ مار کے روئے، کہنے لگے قطب الدین پتر داڑھی سفید ہو گئی، جانے کا وقت آ گیا، جو تو نے نیکیاں گنوائی ہیں وہ ہیں صحیح میرے پاس، پر یار کی بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل ایک بھی نہیں، ایک بھی نہیں، تو بارگاہ تو دیکھ کتنی بڑی ہے، رسول کریم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل ان میں سے ایک بھی نہیں، تو آستانہ دیکھ کتنا بڑا ہے، کیا پیش کروں گا، کیا عرض کروں گا حضور کی بارگاہ میں، کس طرح؟ وہ یار جو بڑے تھے وہ تو ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، وہ تو بڑی بڑی آزمائش میں تھے، لیکن میرا اور آپ کا رٹا 2 نمازیں پڑھ کے 6 نمازوں کا دعویٰ کرنا اور لمبی چوڑی کہانیاں بنانا اور اپنے منہ سے اپنی تعریفیں کرنا، اس سے تھوڑا باہر آئیں۔ رزق بھی میرا اللہ ہی دیتا ہے، علم بھی اللہ دیتا ہے، رزق بھی۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ایک شخص کہتا میں نے نماز پڑھی، تو عشاء کی نماز تھی، یہ جو لوگ بڑے ہوتے ہیں نا، جن کے پیار کرنے والے بڑے ہوتے ہیں، ان کے گرد خوف بھی بڑا ہی ہوتا ہے، انہیں بڑا ڈر لگتا ہے، بڑی بعض اوقات آزمائش ہوتی ہے۔ عشاء کی نماز کہتے پڑھی تو امام صاحب نے نا عشاء کی نماز میں تلاوت کی آیتیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، فرمایا جو ذرہ برابر خیر کرے گا وہ بھی قیامت میں دیکھے گا، اور جو ذرہ برابر شر کرے گا وہ بھی قیامت میں اس شر کو دیکھے گا، اس کے سامنے آئے گا۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ سارے لوگ نماز پڑھ کے چلے گئے تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی داڑھی پکڑی، رو رہے، کہتے ہیں اور ذرہ برابر نیکی کا بدلہ دینے والے، وہ ذرہ برابر شر پہ سزا دینے والے میری سفید داڑھی کو دیکھ، مالک میرے ذرے ذرے سامنے نہ لانا، لوگ تو میری بڑی قدر کرتے ہیں دنیا، میں تو بڑا پہچانا جاتا ہوں، لوگ تو میری راہوں میں پھول لیے کھڑے ہوتے ہیں، یہ بڑا نوازتے ہیں، قیامت میں رسوا نہ کر دینا، میرے لیے مشکل ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں میں نے امام صاحب کا درد دیکھا، مجھے کوئی کام تھا تو میں چلا گیا، میں نے کہا کہ وہ اس وقت اللہ کے حضور حاضر ہیں تو میں دوبارہ آؤں گا۔ کہتے ہیں میں تہجد کا وقت آیا تو امام صاحب وہیں بیٹھے تھے اور ان کی داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی اور زور سے داڑھی پکڑی ہوئی، کہنے لگے مالک رسوا نہ کر دے، قیامت میں رسوا نہ کر دے۔ یار جو ہدایت یافتہ لوگ تھے وہ تو ڈرے ہوئے تھے، وہ تو سہمے ہوئے تھے، وہ تو کہتے تھے یہ اس کا فضل نہیں، اس نے بلا لیا، یہ اس کا کرم نہیں۔ حضرت باعزید بستامی کسی کافر کو دیکھتے تو رو پڑتے، کہتے مالک تو کتنا قریب ہے، یہ بے ایمان رہ گیا، تو نے اپنے فضل سے مجھے اپنے نبی کا غلام بنا لیا۔
وہ رو پڑ. یہاں تو لوگوں کا دعویٰ ہی بڑا ہے. نمازی اللہ خیر فرمائے وہ تو دوسروں کو گھورتا ہے, وہ کہتا ہے جنت کا میں مالک ہوں, کنجیاں میرے پاس ہیں, میں کسی اور کو گھسنے نہیں دوں گا. اور اگر 2-3 حج کر لے تو پھر تو وہ کہتا ہے کہ اب میرے سے پوچھ کے لوگ جنت میں جائیں گے معاذ اللہ. اور اگر وہ 2 4 5 7 دفعہ کوئی نفل پڑھ لے تو پھر وہ کہتا ہے چھوڑیں جی سارے لوگ بے عمل ہیں, میں اکیلا نیک ہوں. نہ ایسا کرے, اپنی توجہ اپنے رب پہ رکھے. جب یہ نظریہ بن گیا, جب یہ ذہن بن گیا کہ پیدا اللہ نے کیا ہے, دینا اللہ نے ہے, عطا کرنے والا اللہ ہے, نوازنے والا اللہ, تو پھر ساری توجہ دنیا داروں کی طرف رکھنا. میں اللہ والوں کی طرف توجہ رکھنے کا قائل ہوں, لیکن وہ بھی کوئی آستانہ ہے کہ جہاں حق مرشد کا نعرہ تو بڑا لگے پر رب کا نام ہی نہ سننے کو ملے. یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ جہاں یہ تو نعرہ زور سے لگے کہ جیوے جیوے مرشد جیوے, لیکن استغفار کا درس ہی نہ ملے. ہر وقت یہ بتایا جائے کہ یہاں آ گئے تو بچ گئے. کیسے بچیں گے؟ میرے رسول پاک علیہ السلام کا دروازہ سب سے بڑا دروازہ ہے, لیکن میرے دوستو یاد رکھنا نبی پاک علیہ السلام نے بھی لوگوں کو جب رستہ دکھایا ہے تو رب کریم کا رستہ دکھایا ہے. میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کی اللہ کی جانب توجہ کرا. یہ بات کو اچھے طریقے سے سمجھیے گا. علم اللہ تبارک و تعالی عطا کرتا ہے تو اسے اللہ کی عطا ہی سمجھنا چاہیے. کچھ لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے پر علم نافع نہیں ہوتا, وہ ٹامک ٹوئیاں مارتے رہتے ہیں ساری زندگی. علم کو اللہ کی عطا سمجھیں, اپنی عقل پر اپنے شعور پر زیادہ بھروسہ نہ سمجھیں, نظر اللہ پہ رکھیں. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے کسی نے پوچھا تھا بڑا عالم کون ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں تو اب وہ والے عالم پائے جاتے ہیں نا, اللہ ماشاءاللہ, جو ممبر پہ بیٹھتے ہیں تو دعوے ہی دعوے, اس طرح کے عالم ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں. وہ ہر بات میں دعویٰ کرتے ہیں. یہ مزاج علماء کا نہیں. حضرت علی المرتضیٰ سے کسی نے پوچھا بڑا عالم کون ہوتا ہے؟ فرمایا بڑا عالم وہ ہوتا ہے کہ جسے مسئلے کا پتہ نہ ہو تو وہ کہہ دے مجھے نہیں پتا, میں پتہ کر کے بتاؤں گا, غلط بات بیان نہ کرے. امام مالک سے کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا تو آپ فرمانے لگے مجھے اس سوال کا جواب نہیں آتا. وہ کہنے لگا آپ اتنے بڑے امام ہیں تو اس سوال کا جواب نہیں آتا. فرمانے لگے اگر مجھے ہر سوال کا جواب آتا پھر تو میں خدا ہوتا. مجھے تو اتنا آتا ہے جتنا میرے رب نے مجھے عطا کر دیا ہے. اپنی نظر اللہ پہ رکھیں. نکل آئیں اس معمے سے باہر کہ میں کوئی بلا ہوں, مجھے بڑا پتہ ہے, میرے پاس 6 ڈگریاں ہیں, مجھے 10 جگہ پہ تدریس کا شغف حاصل. اس سے نکلیں باہر. قرآن مجید دیکھیے گا, اللہ تعالیٰ نے ارادہ قدرت فرمایا کہ میں حضرت آدم کو بناؤں گا. پھر بنانے کے بعد فرمایا فرشتوں سجدہ کرو آدم کو. سب نے سجدہ کیا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین, سوائے ابلیس کے. اس نے انکار بھی کیا, تکبر بھی کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. تو یہ جب اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرایا تو کیسے کرایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا حضرت آدم کو علم سکھایا خود. وعلم آدم الاسماء کلہا, خود اللہ فرما کہ میں نے جناب آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے. تو وہ چیزیں پھر میں نے نا, اللہ فرماتے میں نے فرشتوں پہ پیش کی. میں نے کہا کہ بتاؤ ان کے نام کیا ہے. تو فرشتوں نے جو جواب دیا وہ سمجھنے والا ہے. اللہ نے چونکہ خود علم سکھایا تھا حضرت آدم کو, لیکن فرشتوں کو نہیں سکھایا تھا. تو اللہ کریم نے فرمایا فرشتوں اب یہ بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہیں. تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں قالوا سبحانک لا علم لنا. آپ کبھی یقین کریں اس چیز کی لذت لیں تو مزہ آ جائے. کہا قالوا سبحانک, کہنے لگے تو پاک ہے. آدم علیہ السلام کو نام سکھا لیے, پھر فرشتوں کے سامنے وہ چیزیں پیش کر کے کہا ان چیزوں کے نام بتاؤ. تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں قالوا سبحانک, تو پاک ہے, لا علم لنا, ہمارے پاس کوئی علم نہیں, الا ما علمتنا, ہمیں تو اتنا پتہ جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا. اور یہ کیوں تو نے ہمیں جتنا سکھایا اتنا پتہ ہے. فرشتے یہ نہیں کہتے یا اللہ تو زیادہ سکھا, آدم کو دیا تو ہمیں بھی دے. یہ نہیں فرمایا, فرمایا انک انت العلیم الحکیم, اے اللہ تو علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. تجھے پتہ ہے کس کو کتنا دینا ہے. جتنا تو نے مناسب سمجھا جناب آدم کو دیا, اور جتنا تو نے بہتر سمجھا وہ تو نے ہمیں عطا فرمایا. میرے عزیز, علم اگر آپ کے پاس ہے تو اس کو اللہ کی عطا سمجھی. ہمارے ہاں بہت سارے لوگ بن کے بیٹھ جاتے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ پھر وہ دعوے کرتے ہیں میرے علاقے والے جاہل ہیں, میرے شہر والے جاہل ہیں, میرے خاندان والے پڑھے نہیں. یہ آپ کا دعویٰ ہے, یہ آپ کو خراب کر دے گا.
ہم نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے جو بہت بڑے عالم تھے، لیکن اللہ جب لینے پہ آیا تو عقل ہی لے گیا، شعور ہی چلا گیا، حافظے ختم ہو گئے۔ آپ دیکھتے ہیں بڑھاپے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ میرا نام کیا ہے، میں کہاں ہوں، مجھے کدھر جانا ہے۔ اس وقت سے اللہ کی پناہ مانگیں اور اپنی نظر اپنے رب کریم کی جانب رکھیں۔ علم کے بعد ایک چیز آتی ہے جس کا نام ہے ہدایت، جس کا نام ہے تقوی، جس کا نام ہے پرہیزگاری، جس کا نام ہے عمل، عبادت، ریاضت۔ یہ بھی اسی وقت ہی نصیب ہوتی ہے جب میرا رب کریم نصیب فرما دیتا ہے۔ ہم نے نا نیکی کا اپنا اپنا سٹیٹس بنا لیا ہے، اپنا اپنا معیار بنا لیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب مسجد میں سیمٹ کا توڑا دینے سے بہتر ہے کسی غریب کو آٹے کا تھیلا دے دو۔ اب اس نے اپنا مزاج بنا لیا نا نیکی کا، اس نے اپنا سٹیٹس بنا لیا۔ میرا یہ سوال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ شریف آئے تھے تو حضور نے سب سے پہلے غریبوں میں آٹا تقسیم کیا تھا کہ سب سے پہلے مسجد بنائی تھی؟ کیا عجیب لوگوں کا رنگ ہے، اپنی مرضی کی ہدایت، اپنی مرضی کا تقوی، اپنی مرضی کا معیار۔ مسجد کوئی بڑا چھوٹا خطیب بھی میری طرح کا ہو نا تو وہ مسجد میں بیٹھ کے جب نبی پاک کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے میرے رسول پاک غریبوں کا سہارا بن کے آئے۔ وہ غریبوں کی بات کرتا ہے، مسکینوں کی، لاچاروں کی، کمزوروں کی بات۔ تو مسجد ہی تو وہ ادارہ ہے جہاں سے غریبوں کی بات ہو رہی۔ تو اب لوگوں نے غریب کو اور مسجد کو لڑانا شروع کر دیا، اس کو لڑاؤ کہ مسجد میں پیسے دینے سے بہتر ہے آپ غریب کو آٹے کا تھیلا دے دیں۔ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ مسجد میں بھی آپ تھوڑا دیں ایک سیمٹ کا اور ساتھ غریب کو بھی خدمت کریں؟ یہ کیوں نہیں تقویٰ؟ اپنی اپنی مرضی کا مزاج، اپنی اپنی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں چھوڑو جی، ساری زندگی انسان نماز پڑھتا رہے اور پھر گالیاں بھی دیتا رہے، بندہ داڑھی بھی رکھ لے اور جھوٹ بولنا بھی نہ چھوڑے۔ تو یہ آپ نے اپنے پاس سے تقوی کا معیار بنایا۔ گالی دینے کا گناہ ہے اور داڑھی رکھنے کا ثواب ہے۔ تو اگر آپ داڑھی رکھے ہوئے ہیں اور آپ کوئی غلطی کر رہے ہیں تو اس سے آپ کی داڑھی کا ثواب ختم ہے۔ آپ کوئی غلطی کر رہے ہیں، داڑھی کا ثواب اس سے ختم ہے، وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے چیز۔ اپنی مرضی کا کیوں تقوی کا معیار بناتے ہیں؟ تقوی کا مزاج اپنی مرضی کا نہ بناؤ۔ اللہ کی بارگاہ سے دعا مانگو کہ یا اللہ ہمیں ہدایت کا نور عطا فرما۔ انسان نہ سینے میں دل رکھتا ہے تو دل دھڑکتا ہے، تو کسی نہ کسی چاہت میں دھڑکتا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ درد اگرچہ جان گزل ہے، کیا کرو دل ہے۔ غم عشق کا در نہ ہوتا تو غم روزگار ہوتا۔ چلو عشق کا غم نہ صحیح، روزی روٹی کا ہی صحیح، دل میں غم ضرور رہتا ہے۔ کوئی نہ کوئی طلب انسان کی طبیعت میں، دل میں چاہت ہمیشہ موجود رہتی ہے۔ کچھ لوگ اس بات کو مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے۔ کچھ لوگ شہرت سے پیار کرتے ہیں، ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ کہہ دیا جائے نا کہ میں وہاں بھی گیا تھا، لوگ آپ کا ذکر کر رہے تھے، تو ان کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ تعریف سے محبت کرتے ہیں، اللہ معاف کرے جب تک کوئی دو چار لوگ خوش آمد نہ کریں ان کی طبیعت ٹھیک ہی نہیں رہتی ہے۔ کچھ لوگ اللہ ماشاءاللہ پیسوں سے پیار کرتے ہیں، پیسے نہ ہو تو بیمار سے لگتے ہیں، اور جیب بھری ہو تو صحت بھی ان کی۔ ہم مختلف چاہتوں، مختلف محبتوں میں گرفتار ہوتے ہیں۔ بعض محبتیں بڑا نقصان کرتی ہیں، انسان کے باطن کو اجاڑ دیتی، اس کی روح کو میلا کچیلا کر دیتی، اس کے روحانی مسائل میں نہایت نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث، اس پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دنیا کی محبت یعنی ہرس کے ساتھ ہو، لالچ کے ساتھ ہو، جائز ناجائز کی پرواہ کے بغیر ہو، دنیا کی محبت، مال دنیا کی محبت، حضور فرماتے ہیں یہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ جب کسی شخص کو پیار ہو جائے کہ میں نے پیسے ہی جمع کرنے ہیں، دولت اکٹھی کرنی ہے، مال ہی جمع کرنے ہیں، جب اس کا یہ ذہن بن جائے تو پھر وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا۔ اسے حقوق ضائع ہوتے نظر آئیں تو ہوتے رہیں،
یتیموں کا مال ہے کہ غریبوں کا مال ہے کہ زکوٰۃ کا مال ہے کہ خیرات کا مال ہے کہ کس چیز کا مال ہے، کسی شرعی پابندی کا لوگ خیال نہیں کرتے، غلبہ جو کر گئی دنیا کی محبت۔ یہ دنیا کی محبت جس طرح ہر بیماری کی جڑ ہے، نقصان کرتی ہے، ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، سوال کرنا چاہیے کہ دل کیا چاہتا ہے دراصل؟ یہ سینے میں ہے، دھڑکتا ہے، تو بنیادی طور پر صبح سے شام تک اس کی طلب کیا ہے، اس کی چاہت کیا ہے، یہ ہمیں دیکھنا چاہیے نا۔ جس طرح دنیا کی محبت تباہی پیدا کرتی ہے نا، اسی طرح اگر محبت ہو جائے نا اللہ رسول سے، رب رسول سے ہو جائے پیار، تو بھوک بھی بڑا ہی مزہ دیتی ہے۔ اللہ رسول سے ہو جائے پیار تو ان کی طرف سے آنے والے سکھ جتنی لذت دیتے ہیں، دکھ بھی اتنا ہی مزہ دیتے ہیں۔ اور درویش کہتے ہیں دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن پیارے۔ پھر وہ تکلیفیں، وہ آزمائشیں، وہ پریشانیاں، وہ غربتیں، وہ وقتی طور پر لوگوں کے تانے، وہ تنقید، وہ طنز، وہ پھبتی، یہ ساری چیزیں مزیدار ہو جاتی محبت اللہ رسول سے ہو۔ ہم نے اپنی طبیعتوں میں چاہت کی، رب رسول کی محبت کی وہ خاص لذت نہیں پیدا کرتے جو ہونی چاہیے۔ محافل بھی ہوتی ہیں، روزے بھی آتے ہیں، حج بھی ہوتے ہیں، عمرے بھی ہوتے ہیں، لیکن حج عمرہ اللہ رسول کے لیے ہے کہ فوٹو کے لیے؟ محفل اللہ رسول کے لیے یا فرنٹ سیٹ کے لیے؟ رب رسول کی تعریف ہوگی یا 15-20 لوگوں کی لسٹ پہلے پڑھ کے سنائی جائے گی کہ فلانا بھی مہمان خصوصی ہے، فلانے کی زیر نگرانی ہے، فلانا بھی آیا ہے، فلانے بھی کہا تھا کہ ذرا بھائی، جب تک اس میں غلبہ، یہ ایک بڑی سادی سی بات ہے اور یہ اہم سبق ہے۔ دل سے پوچھ لیں پیار کسے کرتا ہے؟ اور کسی بندے کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، کسی کو اپنی باتوں سے متاثر کیا جا سکتا ہے، کسی آدمی کو دکھایا کچھ، بتایا کچھ جا سکتا ہے، کچھ چھپایا جا سکتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رب نہ تمہارا چہرہ دیکھتا ہے، نہ تمہاری جیب دیکھتا ہے، مالک تو جب دیکھتا ہے تمہارا دل ہی دیکھتا ہے۔ تو دل کی کیفیت اللہ کو پتہ ہے۔ دل بے چین اس لیے رہتے ہیں کہ یہ جو پیاس اور جو طلب کرتے ہیں وہ ہم انہیں پہنچاتے نہیں۔ دل بے قرار اس لیے رہتے ہیں کہ یہ رب رسول کی محبت سے ٹھنڈے ہو، ہم ادھر ادھر کی چاہتے لیے پھرتے ہیں۔ ان کے اندر بے قراری اس لیے ہے کہ ہم نے امیدیں لوگوں سے وابستہ کر لی ہیں، جو لوگوں سے نہیں کرنی چاہیے تھی، اللہ رسول سے کرنی چاہیے۔ ہم نے اسباب کو اختیار کرنا ہے، بھروسہ اسباب پر نہیں، بھروسہ تو اللہ تعالیٰ پہ کرنا ہے۔ تو جب تک دیکھیں نا قرآن مجید نے کیا کہا، قرآن مجید نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے، اپنے رب سے پیار کرتے ہیں۔ ان کے سجدے بوجھ نہیں، ان کے سجدے تو لذت ہے۔ انہیں نماز کے لیے لانا نہیں پڑتا، جبر نہیں کرنا پڑتا، ان کے تو دل کھچے چلے آتے، ان کو تو پیار ہو گیا، رات ساری بیت گئی اور ایک سجدہ بھی مکمل نہ ہوا۔ وہ تو مال چونکہ اللہ نے دیا ہے تو راہ خدا میں خرچ کرتے وقت ان کی طبیعت کسی قسم کا تکلف نہیں محسوس کرتی، کوئی بوجھ نہیں محسوس کرتی، چونکہ وہ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرتے ہیں، تو یہ چیزیں ان کے سامنے کبھی بھی رکاوٹ نہیں بنتی۔ اور دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی، اور جہاں تک تعلق ہے میرے رسول پاک کا، اللہ کریم نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ جو نبی ہے نا یہ تو مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو ہر وقت دل کی دھڑکنوں میں، روح کی ٹھنڈک میں، قلب میں، دل میں، روح میں، ذہن میں جو چیز ہر وقت سمائی ہے نا مومنوں کے، وہ رسول پاک کی ذات ہے۔ اگر رات ساری بندہ یہی سوچتا رہے کہ سویرے یار کس طرح کام چلانا ہے، پیسے کیسے آئیں گے، جو میرے پاس 2 لاکھ ہے اسے 6 کیسے کرنا ہے،
اور یہ 6 ہے، یہ 12 کیسے ہو سکتا ہے، اور جناب یہ دنیا میری کیسے آگے بڑھ سکتی ہے، اور یہ جو پلاٹ پڑا ہے نا میرے گھر کے بالکل سامنے، کیسے کچھ چکر چلے کہ میرا ہو جائے، گاڑی ہے ذرا چھوٹے ٹائروں والی، بڑے ٹائروں والی کیسے آ سکتی ہے۔ اگر 24 گھنٹے منصوبہ بندی دنیا حاصل کرنے سے دین منع تھوڑا کرتا ہے۔ حضور نے تو فرمایا محنت کر کے کمائی کرنے والا اللہ کا دوست ہے، منع نہیں ہے، لیکن ہر وقت اسی گنتی میں رہنا، اسی کے شمار میں رہنا، الجھ جانا، اور جو اصل چیز تھی اس کو چھوڑ جانا۔ ہم نا نیکی کرتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، لیکن اس کی لذت نہیں پاتے۔ یعنی اگر نماز پڑھ کے بھی بندہ قرار نہ حاصل کرے، اگر وہ خیرات کر کے بھی اس کی ٹھنڈک نہ محسوس کرے، مسجد آ کے، محفل کرا کے، محفل میں بیٹھ کے، پھر بھی اس سے کوئی روحانیت نہ پا سکے، اس نے 20 علماء سنے، اس نے درجنوں خطباء سنے، اس نے ساری زندگی گزار دی، لیکن اس کے دل کی کیفیت ہی نہ بدلی، وہ لذت خاص ہی اسے نصیب نہ ہو، تو پھر اسے سوچنا چاہیے نا کہ دل میں نا اللہ تعالیٰ نے نا ہر چیز 2 بنائی ہے، ہونٹ 2، آنکھیں 2، کان 2، ہاتھ 2، پیر، دل اللہ نے ایک ہی بنایا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ چلو ایک طرف مجھے رکھ لو، ایک طرف کسی اور کو رکھ لو، دل ہی ایک بنایا ہے۔ وہ کہتا ہے بس دل ایک ہے تو رب رسول ہی رہیں گے، اس میں ادھر ادھر کی چاہتے نہ لے آنا، جب تک دل کے اندر پوری طور پر اللہ رسول کی، بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو نا تمہیں ایمان کی لذت نصیب ہو، آپ زیادہ غور کریں میری بات پر، ایک ہے کھانا، ایک ہے مزیدار کھانا، ایک ہے مومن ہونا، اور ایک ہے مومن ہونے کا مزہ آنا، لذت نصیب ہونا کہ میں صاحب ایمان ہوں۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں ایمان کی لذت نصیب ہو، یہ حدیث آپ نے بھولنی نہیں، بخاری مسلم میں، اگر چاہتے ہو کہ ایمان کی لذت نصیب ہو تو 3 کام کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون کون سے؟ حضور فرمانے لگے پہلا کام یہ کرو کہ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے محبت کرو۔ لیکن یہ نیرا نعرہ نہیں لگانا، یہ غور کرنا ہے، پیسوں پر اچھی طرح غور کر کے سوچ لینا ہے کہ پیسے زیادہ پیارے ہیں کہ اللہ رسول، یہ غور کر لینا۔ یہ جو جھوٹی ہے نا کہ بت بنائے ہوئے نا، میری عزت، میری برادری، میری افسری، میرا قبیلہ، میری کرسی، یہ غور کر لینا ہے کہ کرسیاں زیادہ پیاری ہیں، اقتدار زیادہ پیارا ہے کہ اللہ رسول۔ ایک طرف رسول اللہ کی شریعت اور ایک طرف تیری برادری کے رسم و رواج، لیکن شادی والے دن رسم و رواج جیت گئے، کدھر گئی تیری محبت رسول؟ وہ صرف محفل والے دن تھی، ربیع الاول شریف میں تھی۔ ہم تو دیندار سمجھتے ہی اس کو ہیں جس کے گھر میں شادی ہو تو پتہ چلتا ہے کتنا دیندار ہے، محفل میں تو سارے دیندار ہوتے ہیں، یہ تو پتہ ہی تب چلتا ہے جب کسی کا انتقال ہو جائے، نہ گھر میں کوئی خوشی آئے کہ اب یہ کتنا دیندار ہے، اب پتہ چلے گا، مسجد میں تو سارے دیندار ہیں۔ فرمایا اگر چاہتے ہو کہ لذت ایمان نصیب ہو تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرو، اور دوسرا فرمایا جس سے بھی پیار کرو نا اللہ رسول کی رضا کے لیے کرو، شکریہ کا تکلف بھی چھوڑ دو، وہ میرا احسان مانے گا یہ بھی چھوڑ دو، میری تعریف کرے گا یہ بھی چھوڑ دو، فقط اللہ رسول کی رضا کے لیے رشتے بنانے شروع کرو، مومن ہونے کا مزہ آئے گا۔ جتنے ہم شکوے کرتے ہیں نا رشتہ داروں کے، بھائیوں کے، قبیلوں کے، برادریوں کے، یہ سارے ختم ہو جائیں اگر ہم محبت اللہ رسول کی وجہ سے کرنی شروع کر دیں۔ اگر بنیاد اللہ رسول کی رضا ہو تو ہماری طبیعتوں میں کسی کے لیے نفرت پیدا نہ ہو، بے ادبی پیدا نہ ہو، کوئی ایسا ماحول نہ ہے۔ کیوں کہ ہم ڈائریکٹ پیار ہی نہیں کرتے، ہم جس سے بھی پیار کرتے ہیں درمیان میں رب رسول کو رکھ کے کرتے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن رب اعلان کرے گا، اللہ فرمائے گا وہ کہاں ہیں جو دنیا میں میری رضا کے لیے آپس میں پیار کرتے تھے؟ یا اللہ کیا ملنے والا ہے؟ اللہ فرمائے گا آج میرے عرش کے سائے کے علاوہ سایہ کوئی نہیں، جو دنیا میں میری رضا کے لیے آپس میں پیار کرتے تھے انہیں آج میں اپنے عرش کا سایہ عطا کروں گا۔
تو اگر ایمان کی لذت چاہتے ہو، ایک تو ہر چیز سے بڑھ کے اللہ رسول سے پیار کریں، ایک جس سے بھی پیار کریں اللہ رسول کے لیے کریں، اور دوسرا فرمایا مومن ہونے کے بعد، کلمہ نصیب ہونے کے بعد، ایماندار ہونے کے بعد کفر کی طرف جانا اتنا ناپسند کرے، اتنا ناپسند کرے جتنا کوئی آگ میں جانا ناپسند کرتا ہے، اتنا ناپسند کرے۔ اگر یہ ذہن بن گیا پھر لذت نصیب۔ میں آپ سے عرض کروں میرے عزیزوں، ہم نا تھکی تھکی سی زندگی گزارتے ہیں، بور سا وقت گزارتے ہیں، الجھے ذہن رہتے ہیں، بکھری سوچیں رہتی ہیں، ٹوٹے خیالات، پختگی نہیں باتوں میں، مضبوط نہیں افکار۔ کسی نے مشورہ دیا تو 10 منٹ کچھ اور سوچ لیا، اگلے سے بات کی تو پھر پچھلے کی بات ختم ہو گئی، اپنی زندگی میں مضبوطی نہیں۔ او خدا کے بندو، ہمیں تو ایک سادہ سا اسلوب دے دیا گیا ہے کہ تم ہر چیز سے بڑھ کے رسول پاک سے محبت کرو۔ تو جب پوری طرح وہ محبت نصیب ہو جائے گی، جب پوری طرح وہ چاہت مل جائے گی، جب پوری طرح وہ خلوص نصیب ہو گیا، للہیت مل گئی، اللہ رسول کی بارگاہ نصیب ہو گئی، آپ یقین کریں حضور کی محبت بندے کو پکا کر دیتی ہے، اس کی سوچوں کو مضبوط کر دیتی ہے، اس کے اندر استقامت لاتی ہے رسول اللہ کی محبت، انسان طاقتور ہو جاتا ہے۔ میں تقریر نہیں کر رہا، جذبات کا اظہار کر رہا ہوں۔ میں آپ سے داد نہیں چاہتا، میں آپ کی ذہن سازی چاہتا ہوں۔ آپ بھلے میری بات پر کوئی سبحان اللہ ماشاءاللہ نہ کہے، لیکن میرے درد دل کو سمجھے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ دوستو، حضور کی محبت مضبوط کرتی ہے، مضبوط، طاقتور کر دیتی ہے۔ نہ سمجھ آئے تو سیدنا بلال سے پوچھ کے دیکھو، مار پڑتی جاتی ہے، محبت طاقتور ہوتی جاتی، تانے ملتے جاتے ہیں، محبت مضبوط ہوتی جاتی ہے۔ نہ سمجھ آئے تو سیدنا سلمان فارسی سے پوچھو۔ سالوں بیت گئے، ڈھونڈتے، تلاش کرتے، آتے حضور کی بارگاہ میں حاضری دیتے، غلامی کرتے، کہاں سے چلے کہاں پہنچے۔ اگر نہ سمجھ آئے تو حضرت خبیب سے پوچھو، نہ سمجھ آئے تو بدر میں جا کے شہید ہونے والوں سے پوچھو یہ محبت کتنا طاقتور کرتی ہے۔ حضرت انس بن نضر سے پوچھو میدان احد میں کہ یہ محبت افکار کو زندہ کرتی ہے، روح کو تازہ کرتی ہے۔ بندہ نا زیادہ باتوں سے ویسے ہی بچ جاتا ہے، ایک شے ہی صرف یاد کرنی پڑتی ہے، ایک شے ہی، علم و بس کریو یار اے ہوئی حرف تینوں درکار۔ اعلیٰ حضرت فرماتے اے عشق تیرے صدقے ہم جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی اب وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی اب وہ۔ اور پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، اور جس کو ہو درد کا مزہ، جس کو ہو درد کا مزہ، ایک ہوتا ہے شفا کا مزہ، ایک ہوتا ہے بیماری کا مزہ۔ یہ حضور کی محبت کی وہ والا درد ہے کہ یہ مزیدار ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزو کرے خدا، او لوگو جس کو ہو درد کا مزہ، وہ ناز دوا اٹھائے کیوں، اور پھر کے گلی گلی تباہ ہم ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، اور دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائیں کیوں۔ صحابی بیٹھے ہیں نا نبی پاک کی بارگاہ میں، اور دیر سے بیٹھے اور جم کے بیٹھے، بٹھا کے اپنے محبوب کو اپنے پہلو میں، جو لوگ کچھ نہیں کرتے وہ بھی کمال ہی کرتے، دیر سے بیٹھے اور بیٹھے ہیں۔ تو نبی کریم نے فرمایا جاؤ کوئی کام بھی کرو۔ اٹھے، ستون کی اوٹ سے ہو کے واپس آگے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے بغیر دل ہی نہیں لگتا، تو طبیعت ہی نہیں جمتی، کہیں نظر ہی نہیں ٹھہرتی۔ جب تک آپ اپنے دل کی کیفیات، یار ہمارے بزرگ، ہمیں تو وقت نہیں ملنا چاہیے،
اگر ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمیں حضور سے محبت ہے تو وقت ہی نہیں ملنا چاہیے، سیرت ساری پڑھ لی ہے ہم نے، حضور کی احادیث یاد کر لی ہیں، نبی پاک کے فضائل پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ ہمارے پاس ہیں۔ کیا آج صبح سے لے کر اب تک 1100 بار درود شریف نصیب ہوا ہے؟ کیا اگر حضور سے محبت ہے تو ہمارے دل میں نبی پاک کی امت کا درد ہے؟ حضور پر نازل ہونے والے قرآن مجید کو ہم نے سمجھا ہے؟ دین اسلام کی روشن تعلیمات کے ہم کتنے قریب گئے ہیں؟ فارغ وقت آپ کیا جی میں آج کل بور ہوتا ہوں تو بھئی آپ کتاب خریدیں حضور کی سیرت پر، پڑھیں شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے کیا لکھا ہے، پڑھیں حضور کے فضائل کمالات، پڑھیں شفا شریف قاضی اعجاز کیا لکھتے ہیں۔ لیکن زندگی تو ادھر ادھر ضائع ہو رہی ہے۔ نوکر اس دا سب جگ ہویا، او سلطان جہاں دا نوری بدن مبارک اسے دا سرور شاہ شہاندہ نوری بدن مبارک اسے دا سرور شاہ شہاندہ آدم جن ملائکے سب تو پھیل اونا دی او سلطان نبیاں دا ہویا، ہر ایک چیز اونا دے او سلطان نبیاں دا ہویا، ہر ایک چیز اونا دے آدم جے نہ ہویا آہا جہاں اسے نبی کہایا، عنبر درتی دوزخ جنت خاطر اسے دی پایا، عنبر درتی دوزخ جنت خاطر سے دی پایا، محترنو سلیمان تے موسیٰ
اس دا چاندے اس عزیز اگے ہوئے اس عزیز اگے ہو بردے یوسف جے وکاندے اس عزیز اگے ہو بردے یوسف جے وکاندے سب صفاتاں تھی صفت وڈیری ہویا فضل حضوراں کھلیالی صفت مبارک پاک نبی دے نوروں کھلیالی صفت مبارک پاک نبی دے نوروں اول آخر تے کے جنادا شان نہ تھیندا صلی اللہ علیہ وسلم دہن حبیب اجے صلی اللہ علیہ وسلم دہن حبیب اجے جس چیزیں تے ہاتھ لگاوے خیر تے برکت پاوے اپنی انگلیاں پاکاں وچوں تسیاں جل پلاوے اپنی انگلیاں پاکاں وچوں تسیاں جل پلاوے